नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 229 और 230, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 बार है। इस्लाम क्योंकि एक मुकम्मिल दीन है, इसलिए इसमें सिर्फ नमाज और रोज़े का तरीक़ा ही नहीं बताया गया, बल्कि घरों के अंदर पुरअमन ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा भी बताया गया। निकाह का तरीक़ा भी बताया गया। अगर ज़रूरत पेश आए तो अलहदगी कैसे हो, तलाक़ कैसे हो, इस पर भी बेहतरीन हमारी रहनुमाई की गई है। एक घर बनने के बाद टूट भी सकता है। अगरचे तलाक़ इंतहाई नापसंदीदा है, लेकिन चूँकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसानों के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं आयद की गई जो वो ना निभा सकें। लेकिन जब चीज़ें वसअत से बाहर हो जाएं तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें हल भी बताया है कि फिर क्या करो। तलाक़ का वाक़या एक गैर मामूली वाक़या है जो गैर मामूली हालात में पेश आता है, नॉर्मल हालात में नहीं, जिसमें इंसान के जज्बात तक इन्वॉल्व होते हैं। इन आयात को पढ़कर पता चलता है कि एक मोमिन को, मुस्लिम को इंतहाई जज्बाती मामलात में भी एहसान की रविश इख्तियार करनी चाहिए। फिर ये भी बताया कि रिश्ते को एक ही दफ़ा एक ही झटके में ना तोड़ दिया जाए। अगर तुम इकट्ठे नहीं रह सकते और अलग रहने का इरादा है तो एक बार की इस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं करो, बल्कि मरहलों में, स्टेप वाइज। और वो स्टेप क्या हैं, तलाक़ के मराहिल क्या हैं? फरमाया अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ 2 बार है। इस आयत के शान नज़ूल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की एक तिरमिज़ी की रिवायत भी है। वो कहती हैं कि इस्लाम से पहले लोग अनगिनत तलाक़ों के मालिक हुआ करते थे, यानी दौरे जाहिलियत में औरत की कोई कदर व कीमत ना थी, उसके कोई हुकूक ना थे। एक शख्स अपनी बीवी को 100 से या इससे भी ज़्यादा तलाक़ें दे चुका होता, वो अगर इससे इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लेता तो भी वो इसकी बीवी ही रहती। तो इस्लाम ने क्या किया, आके एक हद कायम की कि इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। यानी दौरे जाहिलियत में 100 तक भी तलाक़ें दे देते, और जब इद्दत ख़त्म होने लगती तो फिर रुजू कर लेते, फिर तलाक़ देते, फिर इद्दत ख़त्म होने लगती, फिर रुजू कर लेते। इस तरह औरत ना तो आज़ाद होती और ना बीवी, दरमियान में लटकती रहती। एक रोज़ एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि ना तो तुझे तलाक़ देकर अलग करूँगा, ना मैं तुझे कभी बसाऊँगा। वो बोली, इसकी क्या सूरत हो सकती है? वो कहने लगा, मैं तुझे तलाक़ दिया करूँगा, जब इद्दत ख़त्म होने पे आएगी तो मैं रुजू कर लूँगा। उस औरत ने हज़रत आयशा को आकर ये माजरा सुनाया। हज़रत आयशा खामोश हो गईं। इतने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। फिर ये आयत नाजिल हुई। इस तरह दौरे जाहिलियत की एक इंतहाई ज़ालिमाना रविश को ख़त्म किया गया। आइंदा किसी मर्द के पास औरत से खेलने का लामहदूद इख्तियार नहीं है, बल्कि अत्तलाक़ मर्रतान, अगर कोई शख्स साथ नहीं रखना चाहता बीवी को तो फिर उसके पास 2 चांसेस हैं। 2 बार वो ऐसी तलाक़ दे सकता है, इसे तलाक़ रजई कहते हैं, कि वो इसमें रुजू कर सके। तो तलाक़ 2 बार है। एक मरतबा तलाक़ दे, रुजू कर ले, फिर दूसरी मरतबा तलाक़ दे, फिर रुजू कर ले। लेकिन फिर अगर इसके बाद तलाक़ दी तो फिर अब कोई रुजू नहीं। अब तलाक़ क्या होगी, पक्की हो गई। इस तलाक़ को बाइन कहते हैं। बाइन का लफ्ज़ बैन से है, और बैन का मतलब जुदाई।
الگ الگ کرنا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ تو روک لینا ہے معروف طریقے سے. یعنی اب فیصلہ کر لو کہ اب بیوی کو رکھنا ہے کہ نہیں. اگر رکھنا ہے تو کیسے رکھو؟ بے معروفن، بھلے طریقے سے، جس میں ظلم نہ ہو. اور اگر نہیں رکھنا تو کیا کرو؟ اور تسریحم، یا رخصت کر دینا ہے. لیکن کیسے؟ دھکے دے کر، ذلیل کر کے، الزام تراشی کر کے نہیں، بے احسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے. اور شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہو جاتی ہیں. اس کا ختم ہونا ایسا ہی ہے جیسے جسم کے کسی حصے کو الگ کر دیا جائے، جیسے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو جسم کے کسی حصے کا الگ ہونا کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اور جو حصہ الگ کیا جا رہا ہو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ وہ اصل سے الگ ہو رہا ہے. یعنی عورت کو جب الگ کرو تو عزت اور آبرو کے ساتھ الگ کرو. اگرچہ طلاق میں دونوں فریقین کو نقصان ہوتا ہے، مرد کو بھی ہوتا ہے، لیکن عورت کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور نہیں حلال تمہارے لیے، جائز نہیں تمہارے لیے. کیا؟ ان تاخذوا کہ تم لے لو. کس سے؟ بیوی سے. مما اس میں سے جو آتیتموہن تم نے دیا ان کو. اگر بیوی کو تم اچھے دنوں میں تحفے تحائف دے چکے ہو تو طلاق ہونے پر اس سے وہ تم واپس نہیں لوگے. شیئن کچھ بھی، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، نہ مہر دیا ہوا نہ اس کے علاوہ، حتیٰ کہ رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا ہوگا. یعنی رخصتی سے پہلے اگر مرد طلاق دے گا تو آدھا مہر ادا کرے گا. اللہ، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، ان یخافا کہ وہ ڈریں دونوں، اللہ کے نہ یقیمہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو. اگر وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ اگرچہ تمہارے رشتہ دار ولی یا قاضی ہیں، یعنی شوہر اور بیوی بھی یہ سمجھ رہے ہیں حدود اللہ قائم نہ رہے گی. حدود اللہ سے مراد یہاں ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق ہیں. فلا جناح علیہما تو تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، شوہر اور بیوی پر. کس بات پر؟ فی مفتدک بہی اس معاملے میں کہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، یعنی فدیہ معاوضہ دے کر خلا لے لے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ شوہر نہیں رکھنا چاہتا بیوی کو تو وہ اسے طلاق کے ساتھ مہر بھی دینا ہوگا. جو تحفے تحائف دیے ہیں وہ لینے کا حق نہیں، اور احسن طریقے سے رخصت کرنا ہے. لیکن ایک دوسری صورت ہے کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بیوی شوہر سے طلاق مانگے گی، اور شوہر نہ دے پھر وہ طلاق خریدے گی. اسے یہاں فدیہ کہا گیا ہے. یہ کس چیز سے خریدے گی؟ اس مہر سے جو اس نے دیا تھا، یا پھر مہر معاف کر دے گی اور طلاق طلب کرے گی. اس صورت کو خلا کہا جاتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها اللہ کی حدود ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود کو پامال کرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ اجازت نہیں ایک دوسرے پر الزام تلاشی کریں. اور اگر کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہ لوگ ظالم ہیں. کون ظالم ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا. فَإِن طَلَّقَاهَا پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے. کون؟ شوہر. یعنی اگر شوہر 2 بار کے علاوہ تیسری بار طلاق دے دے، طلاق بائن،
فلا یحل لہو، تو نہیں حلال اس کے لیے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، من بعد، اس کے بعد، یعنی طلاق دینے والے شوہر کے لیے اب وہ بیوی حلال نہیں رہی۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حتی تنکحہ زوجا غیرہ، یعنی یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کر کے، یعنی ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، 3 طلاقیں ہو چکی، نہ شوہر رجوع کر سکتا ہے، نہ نکاح اس عورت سے کر سکتا ہے دوبارہ۔ اب کیا ہوا؟ اس عورت کا کہیں اور سے پرپوزل آیا، اس کی وہاں شادی ہو گئی، اب جو دوسرا شوہر تھا اس نے بھی طلاق دے دی، یا وہ فوت ہو گیا، اور پہلا شوہر دوبارہ پیغام بھیجتا ہے، تو اب یہ اپنے شوہر پہ حلال ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے، یہ شادی خانہ پوری نہ ہو، بلکہ واقعی دوسری جگہ شادی ہو اور پھر نیچرل طریقے سے طلاق ہو، یا دوسرا شوہر فوت ہو جائے تو واپسی ممکن ہے۔ لیکن صرف اس مقصد کے لیے دوسری شادی کرنا اور پھر طلاق لے کر پہلے شوہر کے پاس واپس آ جائے تو اسے حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر سخت لعنت کی گئی ہے، یہ بہت ناپسندیدہ فعل ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، کون؟ دوسرا شوہر، فَلَا جُنَاحَ، تو نہیں کوئی گناہ، عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر، کن پر؟ پہلے شوہر پر اور اس عورت پر، اَن يَتَرَاجَعَا، وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی پھر سے نکاح کر لیں، ان ظنّا، اگر وہ گمان رکھتے ہوں، سمجھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، آئندہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو پھر شادی اب ہوگی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس علم نہیں وہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔